کس کی بات پہ یقین آئے گا؟ ان لوگوں کو آپ کو گورنمنٹ کا موقف چاہیے, آپ کو پاک آرمی کا موقف چاہیے, آپ کو ISPR کا موقف چاہیے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. مگر پھر بھی اس چیز کے اوپر بضد رہنا, آپ کی مخالفت اس قدر عروج پہ جا چکی ہے کہ آپ کچھ بنا دیں گے کسی بھی چیز کو. ایگزیکٹلی دیکھیں, پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ جب ہم نے پڑھا تو دیکھا کہ اس میں تو پولیٹکس کا ویژن اور اس کی سوچ اور انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. مگر جو پولیٹکس ہم یہاں دیکھتے ہیں اس میں بالکل عجیب و غریب قسم کی پریکٹس ہوتی ہے, عجیب و غریب قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ شاید کچھ لگتا ہے کہ کچھ عوام, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنگ چاہتے ہیں, ایسا ہے نہیں. ہاں بالکل کسی اور کے ایجنڈا پہ کام ضرور کیا جا رہا ہے, لگ یہی رہا ہے بظاہر کہ جو ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں, جو موو کیا جا رہا ہے ہم پاکستانی عوام یا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, ایک کشمیر کاز کیا پہلی کی ماضی کی حکومتوں کا نہیں تھا؟ کیا پہلی کی عوام کا نہیں تھا؟ سبھی تو کشمیر کے لیے کشمیر پالیسی موجود تھی نا. اور وہی جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کیا اس وقت انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ جا کر بہت بڑا دھرنا کیوں نہیں دیا جب کشمیر کمیٹی کے وہ سربراہ تھے, اتنا عرصہ تک سربراہ تھے؟ آپ غور فرمائیے گا میں کیا کہنا کیا چاہتا ہوں. جی بالکل. کیا اس وقت انہوں نے اس ٹائپ کی اپنی پاور اور مسلز دکھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ان ماضی کی حکومتوں سے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو خدارا پلیز آپ کیجئے, آپ کا حق ہے, ان کی جمہوری حق ہے احتجاج کرنا, اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بالکل بولیں. ہم عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی, جائز حد تک اپنا کریں, مگر یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ایک نیشنل کاز ہے اس میں رکاوٹیں ڈالیں, کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کریں. اس کے لیے خدارا یہ مت کیجئے, اس سے ہم لوگ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی چینل پہ کیا ہے, مختلف میڈیا پہ کیا چیز چل رہی ہے, دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے. بالکل ایسا سر. ہمارے پاس اگر احتجاج ہی کرنا ہے تو اس کے لیے 100 بہانے ہیں, ٹھیک ہے. مہنگائی کے, یہ دیکھیں اخبار بھرا پڑا ہے, مہنگائی ہے جناب, فلانی جگہ پہ وہ صنعت کاروں کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں, کسی جگہ پہ مطلب دوائیوں کی قیمتوں میں 7% اضافہ ہو گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں, آپ ان کے خلاف نکلیں, آپ وہ بات کریں, مگر آپ جو چیز اگر کوئی صحیح قدم اٹھایا گیا ہے تو اس کی راہ میں روڑے بتائیں. حزب اختلاف کا کام ہی یہ ہے جو آپ نے صحیح فرمایا. یہی انہی کے خلاف بہت بڑا کام ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی جی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں مادر پدر اور ہم جو مرضی کریں. ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے, گورنمنٹ کو حزب اختلاف ٹف ٹائم دے, مگر صحیح ڈائریکشن میں تو دے نا. صحیح ڈائریکشن میں دے. کالر ہمارے ساتھ جلدی سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی, امتیاز بات کرو کراچی سے. امتیاز صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے کیا کہیں گے؟ سر 2 باتیں کہوں گا. سب سے پہلے تو جمعہ کے مبارک دن کے اعتبار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام. اور دوسری بات سر, یہ مہنگائی, یہ پریشانی جو ہمارے ملک میں 1947 سے اب تک ہے, یہ کسی ایرے ویرے کا کیا ہوا نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی بہن مسلمان, ہمارے دوست, ہمارے احباب نے کیا ہے. کی شکایت کرنا صحیح نہیں. اور رہ گئی کشمیر کی بات, تو میں سارے مسلمانوں سے, تمام مسلمان ملکوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ پیسے والے بھی تھے, آپ طاقتور بھی تھے, آپ اقتدار میں بھی تھے, مگر آپ نے مسلمانوں کو مرنے دیا, مسلمان کو ظلم و ستم ہونے دیا. تو یہ تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں, اگر آپ کا ایمان زندہ ہے. اور اگر مسلمان اسی طرح کمزوری دکھاتے رہے. سر تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان سارے مسلمان ممالک کو سوچنا چاہیے, مگر بحیثیت پاکستانی ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ہم پاکستان کا یہ ایک منفرد کردار رہا ہے جس میں ابھی ترکی, ملیشیا اور دوسرے ممالک نے بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھانا شروع کی ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی اسی حوالے سے ذرا بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کی بزدلانہ
جو لائن آف کنٹرول پہ کارروائیوں کے حوالے سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی. اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک میرے بڑے اچھے عزیز دوست اور سینئر اینکر ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور اسلامک اسکالر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آج کل ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں. جناب جنید اقبال صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جنید بھائی؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جنید بھائی, انہوں نے بھارت نے ابھی حال ہی میں جو ایک بڑی بزدلانہ حرکت کی کہ آبادی پہ فائرنگ کی ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی جوابی کارروائی پاکستان نے تو صحیح انداز سے کر کے اور ان کا اچھا خاصا بھاری نقصان کیا. اسی ساری کارروائی میں پاکستان کے ایک سپاہی ولی وہ شہید بھی ہوئے. دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ مطلب ایک جو جنگی وہ کس کا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایک نیا طیارہ لا کے اس کے اوپر وہ اوم اور لیمو اس کے نیچے دے گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان اسے ڈر جائے گا, یا پاکستان کے فائرنگ کر کے پاکستان کو جو ہے ان کا مورائل ڈاؤن کر دیں گے. بھئی ہمارے تو لوگ اس قدر مطلب اس جذبے کے ساتھ ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھیں, وہ کوئی حکومت کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں ہیں, وہ کسی تنظیم کے لوگ نہیں ہیں, وہ عام لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے اور جا کے ہم ان کو آزاد کروا کے لے کے آئیں گے. نہتے ہیں, کہتے ہیں مارنا مار دو. تو ہم تو اس جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو روک کے, یہ سارا معاملہ سنبھال کے. تو مطلب ابھی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے. ہمیں تو دشمن بھی بے وقوف ملا جو جسے عام معصوم شہریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا آپ اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں؟ اصل میں اس بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنی عزت نہیں تو ہماری عزت کا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اسے اپنی عزت کا تو خیال نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پڑوسی کا حوالہ ہوا کرتا ہے, اسی طرح سے دشمن کا حوالہ ہوا کرتا ہے, اسی طرح سے دوست کا حوالہ ہوا کرتا ہے. صحیح اچھی جب بات یہ ہے کہ اس کو اپنی عزت کا تو خیال ہے نہیں نا, اس لیے کہ ہندوستان میں اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو جاہلوں کی, اجڑ لوگوں کی, گواروں کی, یوں کہیے کہ تلنگوں کی, بدماشوں کی, کسوڑوں کی جو ہے وہ حکومت ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب دنیا سے کہ ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کی باغ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو بیسکلی ہنسا کے پجاری ہیں, جو بھرشٹاچار چاہتے ہیں, جو دنیا بھر کے اندر امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا صرف موٹیو یہ ہے کہ 2021 تک, یہ بڑی کام کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہندوستان ہندوتوا کی تکمیل کے لیے اپنے تئیں ایک ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کر چکا ہے, وہ 2021 کی ڈیڈ لائن ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی ہندوز ہیں, جتنے بھی سکھ ہیں, جتنے بھی جین ہیں, یہ پولیٹیکلی یا نیشنلی جو ہے وہ ہندو ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہیں اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں, ان کا ہماری سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی جو مقدس سرزمین ہے وہ یا تو مکہ اور مدینہ ہے یعنی عرب ہے, یا پھر فلسطین ہے, یا پھر روم جو عیسائیوں کے حوالے سے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, یا تو جبری طور پہ ان کو ہم ہندو بنا دیں گے, جس پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ. یعنی آپ دیکھیں نا, آئے دن آپ کو جو ویڈیوز ہیں وائرل ہوتی نظر آتی ہیں کہ ایک موب کھڑا ہوتا ہے, بی جے پی کے گنڈوں کا ہوتا ہے, جو RSS کے گنڈوں کا ہوتا ہے, جو جنتا دل کے جو ہے مطلب گنڈوں کا ہوتا ہے, یا جو اپنا VHP کے گنڈوں کا ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی مسلمان کو سریرا پکڑ لیتے ہیں, مارتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. تو ایکچوئل وہاں پر فورس کنورژن جو ہو رہی ہے نا, یا وہ کرنا جو چاہتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہندوتوا کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں, اور 2021 کی انہوں نے ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کر لی ہے. ان کا ماننا یہ ہے صاحب کہ میں معافی چاہتا ہوں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ کی جان پہ بنائے اور اس طرح کے کچھ جو ہے وہ دہشت گرد قسم کے انتہا پسند لوگ جو غیر مسلم ہوں, اور وہ آپ کو زبردستی اپنے عقیدے کا نعرہ لگوانے یا آپ کے منہ سے وہ الفاظ لگوانا چاہتے ہوں, تو آپ کو وہ الفاظ کہہ دینے چاہیے یا کھڑے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے, اس بارے میں تھوڑا سا شارٹلی بتائیں پھر آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت ضروری ہے بات کرنا. پہلے تو اس وقت جہاں جہاں پاکستان میں آپ کا یہ شو دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ جو ایک انتہا پسندی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اس سے مراد ہندو کمیونٹی نہیں ہے. جی ہاں, ڈیفینیٹلی. اچھا,
اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر مسیح برادری بھی بستی ہے, جہاں پر ہندو برادری بھی بستی ہے, جہاں پر سکھ برادری بھی بستی ہے, اور کرتارپور راہداری کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا بڑا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے, ہندوستان ایکچول اس وقت جو ہے نا وہ حیرانگی کی کیفیت میں ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے ساری گیم نکل گئی ہے, اسے موت ہی پڑی ہوئی ہے, موت ہی پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے اپنی 72 سالہ تاریخ میں کہ ہم بیسیکلی بابا قوم رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, ان کے فالوورز میں ہیں کہ جن کی 11 اگست کی تقریر نے یہ بتلایا تھا کہ تم مندروں میں جاؤ, مساجد میں جاؤ, گرجا گھروں میں جاؤ, تم سے اس معاملے میں نہیں پوچھا جائے گا, تم آزاد ہو مکمل طور پر. تو پاکستان میں کوئی بھی واقعہ آج تک, فہیم بھائی میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں سازش کے تحت کچھ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جی انٹرنیشنلی چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہ پاکستان پر ہے, پاکستان کو اجٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو گوار ثابت کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو انتہا پسند ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹرز لگا کے کسی ایک بہت چھوٹے سے ایشو کو باقاعدہ انجینئر کر کے جو ہے اس میں انجینئرنگ کی جاتی ہے, اور پھر انٹرنیشنلی اس کا ایک سینیریو جنریٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ہندوستان. اب آ جائیے ہندوستان پہ. ہندوستان میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ موب ایک چلتے پھرتے مسلمان کو روک لیتا ہے اور اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, زدوکوب کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. تو اصل میں جو انتہا پسند لوگ ہیں نا, یہ مجھے کہنے دیجیے جملہ, جو دہشت گرد ہیں, جو دہشت گردی کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو اجڑ ہیں, وہ بنیادی طور پہ پاکستان میں نہیں بستے بلکہ وہ ہندوستان میں بستے ہیں. اچھا, اب اس صورت میں ظاہر ہے ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ تو اس کیفیت میں آ کے اگر مرتا نہیں کیا کرتا کی کیفیت میں آ جاتا ہے نا, لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پارٹیشن سے پہلے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں ایک بات کہ ریلوے اسٹیشنز کے اوپر 2 پانی ہوا کرتے تھے. یہ جو پانی کے کولرز ہوتے ہیں نا, یہ 2 ہوا کرتے تھے. ایک پانی مسلم پانی کہلاتا تھا, ایک پانی ہندو پانی کہلاتا تھا. صحیح ہے. یہ جو تاریخ ہے نا, اصل میں یہ تاریخ کی بنت شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے پری پارٹیشن سے. یعنی اگر آپ 1000 سال پہلے چلے جائیے تو البیرونی نے اس سرزمین جسے ہندوستان مطلب جو بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کہتے ہیں, اس کی نبض کو اسی وقت چیک کر لیا تھا کہ ہندو مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے 500 برس پہلے اس کو طے کر لیا تھا کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر سر سید احمد خان سے لے کر مسلم ہمیشہ ان پہ رول بھی کرتا رہا, یہاں پہ ہمیشہ مسلمان رہے. اچھا, جو کردار ہمارا رہا ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے جب رول کیا ہے, مغلیہ دور کو آپ پورا اٹھا لیجیے نا. جی ہاں, صحیح ہے. مطلب ظہیر الدین بابر کا دور اٹھا لے, اکبر کا دور اٹھا لے, کسی بھی دور کے اندر ہندوؤں کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی. ہندو ایکچول اس جو وہ کمپلیکس اس میں ہے نا, وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے ہم پہ 800 سال 1000 سال تک جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کی ہے, وہ اس تصور سے اپنے آپ کو باہر نکالنا. آبادی میں ہم سے کم تھے اور ہم پہ حکومت کرتے ہیں, یہ تکلیف میرا خیال یہ آج بھی چبھن ہے. یہ تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بابری مسجد کا جب ایشو ہوتا ہے وہ کن لوگوں نے کیا تھا. آر ایس ایس کے غنڈے تھے نا, بی جے پی اس کا ظاہر ہے سیاسی ونگ ہے. تو یہ بیسیکلی جو سنگ پریوار ہے, یہ بیسیکلی سنگ پریوار انتہا پسند سنگ پریوار ہے جس نے کبھی بھی مسلمانوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. جب آپ نے بات نکال دی ہے تو میں ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام اگر ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہو, اور اگر میرا یہ کلپ اس وقت ہندوستان میں جائے, تو ایک جملہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے وہ خوابوں کی جنت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نکل جانا چاہیے. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 1.25 ارب کی آبادی میں آپ کی طاقت 26 کروڑ ہے صاحب. اگر اس وقت آپ نے بابا قوم کے 2 قومی نظریے کو رد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں گے, تو آج آپ اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کام کر لیجئے اور کھڑے ہو جائیے. کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ کی ماؤں, آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں, بلکہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیا صاحب, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت ہندوستان میں بستی ہیں, ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں, بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے, آپ کا کاروبار محفوظ نہیں ہے, آپ کی جابز محفوظ نہیں ہیں. 2021 کا جو ہندوتوا کی تکمیل کا جو ایجنڈا ہے, جو کسی صورت ہونا نہیں ہے, جو بھارت میں جو اکھنڈ بھارت کا جو تصور ہے جس کو وہ اکھنڈ بھارت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ خوابوں کی دنیا میں یہ ہونا نہیں ہے. لیکن ہونا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. جو خطرناک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا پری پارٹیشن کے وقت ہندو مسلم ساتھ رہا کرتے تھے, اور جس وقت پارٹیشن ہوئی ہے اور 1946 میں جب کیلکٹا میں پہلی مرتبہ یہ فسادات کا آغاز ہوا ہے جس میں انتہا پسند ہندوؤں نے اور انتہا پسند سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی تھی, اس وقت یہ آپس میں ساتھ رہتے تھے اور مسلمان تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جن کے گھروں میں وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں یا جو ان کے گھروں میں کھانے کے لیے آتے ہیں وہی ان کے خلاف ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو زندہ درگور کر دیا تھا. بالکل یہی صورتحال
اب دیکھ لیجئے اللہ نہ کرے مجھے نظر آ رہی ہے ہندوستان میں کہ جتنے بھی ہندو اکثریتی علاقے ہیں جہاں پر انتہا پسند ہندو بستے ہیں, RSS کے غنڈے بستے ہیں, BJP کے غنڈے بستے ہیں, VHP کے غنڈے بستے ہیں, جنتا دل کے غنڈے بستے ہیں, یہ تمام لوگ چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے سو کالڈ ہوں, اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ یہ اپنے ساتھ اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کو اسی انداز سے ٹریٹ کریں گے جس انداز سے پری پارٹیشن کے وقت مسلمانوں کو ٹریٹ کیا گیا تھا. لہذا اب اس بات کو سمجھ لیں صاحب کہ یہ مسئلہ اب صرف کشمیر کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا ہے. مسلمانوں کو اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے. 26 کروڑ آپ وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ, 20-22 کروڑ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں. آئیے مل کے اپنی طاقت بناتے ہیں, اپنی حیثیت کو سمجھیں, اپنے مستقبل کو سمجھیں. یہ ہندوتوا کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اس حد تک جانے سے پہلے اپنے آپ کو مجتمع کر لیں, ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ پہ آج گائے کا گوشت کھانے پر, میں اس پہ بات کروں گا فیکٹس اینڈ فگرز پہ, کہ گائے کا گوشت کھانے پر آپ کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, آذان سننے کے اوپر آپ پر تنقید کی جاتی ہے. ایسا وقت بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ اپنی ماں, بیٹیوں, بہنوں کی عصمتوں کو بچاتے پھریں گے, اس وقت آپ کی کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہوگا. صحیح. اختر ارائیں صاحب, آپ یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت, اس میں انڈیا کو بھی تو مطلب نقصان تو ہو ہی رہا ہوگا ان کو معاشی اعتبار سے, کیونکہ جب انہوں نے کتنی بڑی تعداد میں آرمی جو ہے وہ اپنی کشمیر میں گھسائی ہوئی ہے, تو جب آرمی ایک تو جب اپنے مطلب یونٹس میں ہوتی ہے تب اس کے اخراجات کم ہوتے ہیں, اور جب وہ ایکٹیو ہوتی ہے کہیں جا کے کام کری ہوتی ہے تو اس کے بھی اخراجات ڈبل ہوتے ہیں. پھر وہ اس کی معاشی طور پہ میرا خیال ان کو بھی تو اس چیز کا تھوڑا سا بیئر کرنا پڑ ہی رہا ہوگا. تو مودی کے یہ سارے اقدامات باقی انڈینز کے لیے بھی تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اس ایک خاص جماعت کے لیے یا ان انتہا پسند, شدت پسند اور دہشت گرد ہندوؤں کے لیے تو بہت اچھے ہوں گے یہ اقدامات, کیونکہ یہ ان کے سرغنہ ہے, ان کے ایک لیڈر ہے ان کا, مگر اوور آل تو یہ انڈینز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. بالکل, آپ نے جب انڈین کہا تو انڈین میں تو تمام مسلمان اور ہندو اور وہ تمام لوگ جو باسی ہیں وہاں کے, سر نے بڑی زبردست پکچر اس کی بتائی ہے اور اس کی سچویشن بتائی ہے کہ احمقوں کی دنیا میں جو احمق ہوتے ہیں نا ان کو وہی نظر آتا ہے. اور جیسے کہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے, غصے میں دماغ کام نہیں کرتا, اور جب دہشت گرد ہوتے ہیں, جب وہ دہشت گردی کرتا ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے, وہ تو انتہائی بیوقوف ہوتا ہے. دیکھیے یہ ان سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی اس وقت, جن کا میں نے کہا کہ براڈ اپ ہی ایسی سوچ سے ہوا ہے کہ جو بڑی تفصیل سے سر نے کہا, دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو لوگ اپنے عوام, اپنے ہندو کے اندر درجات رکھتے ہیں کہ یہ اچھوت ہیں, یہ ایسے ہیں, ان کے ہندو کہ ایک ایسی قوم ہے یا ایسی وہ کاسٹ ہے جس کا پانی نہیں پیتے, جس کو ہاتھ لگانے پہ وہ نہیں کرتے, تو وہ مسلمانوں کو وہاں کیا رسپیکٹ دیں گے, وہ کشمیریوں کو کیا رسپیکٹ دیں گے. آپ اسی سے اندازہ لگا دیجئے. میں اس میں چھوٹا سا پاکستان کا, جب سر نے بابری مسجد کی بات کی, بہت اچھی بات کی. پاکستان میں ایک چھوٹا سا ابھی واقعہ حال ہی میں ہوا کہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک مندر پہ کسی بندے نے شرارت کی, اور بجائے اس سے آگ بھڑکتی اور اس معاملہ کو سلجھایا گیا, اور اس مندر کی رکھوالی پر چوکیدارہ مسلمانوں نے کیا. سر میں نے سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی حرکات اور بھی آگے فیوچر میں ہوں گی, اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم اپنے ہندو بھائیوں کے لیے آج بھی جان دینے کو تیار ہیں. ان کے مندر کی جو رکھوالی کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں نے گھوٹکی میں جو ہے چوکیدارہ کیا. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. انہیں کسی قسم کے کوئی شکایت یہاں پہ نہیں ہے, وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس وہ ہندو کمیونٹی سے جو ان کے سربراہ ہیں آل ہندو پنچایت کے, وہ میں نے شوز کیے ہیں اس حوالے سے, میری ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو وہ بالکل مطلب سیٹسفائیڈ ہیں پاکستان میں کہ ہم بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں. ہماری یہاں پہ ہماری کوششیں ہیں, ہماری محنتیں ہیں, سندھ دھرتی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. وہ اس طرح ہاں ایک چیز وہ ضرور کہتے ہیں آپ جب بھی انڈیا کے بارے میں کوئی بات کریں, آپ ہندوستان کے بارے میں بات کریں, تو آپ ہندو دھرم کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ وہ ہم نے کچھ جگہوں پہ دیکھا وہاں پہ کہ وہ گائے کا پیشاب پینے کے حوالے سے اور کافی زیادہ وہ تنقید کی گئی, اور مطلب
ڈائریکٹلی ایک ریلیجن کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا, تو وہ اس پہ ان کو تھوڑا سا اعتراض تھا, مگر اس کے علاوہ بحیثیت لیکن ایک پاکستانی بات اس میں میں آپ بتاؤں فہیم بھائی, بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وقت ہے بریک پہ تو نہیں جانا آپ نے؟ نہیں بریک پہ نہیں جانا ہے, انشاءاللہ ایک دن جائیں گے بریک پہ. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں یہ بات انتہائی درست ہے. ہم سے زیادہ غیر مذاہب کی تکریم اور تعظیم کرنے والا کون ہوگا, مجھے بتائیے نا. میں پھر وہیں ریپیٹ کر رہا ہوں بات, کہ کوئی مندر, کوئی مسجد, کوئی مطلب مسجد سے مراد کسی اور فرقے کی, ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی گرجا گھر, کوئی سینیگاگ, آپ مجھے بتائیے کہ جس پر مسلمانوں نے پاکستان میں چڑھائی کی ہو, ایک مجھے مثال دیجئے, یا مجھے ایک مثال فیکچول مثال دیجئے گا, کیونکہ دیکھیں فیبریکیشن تو بہت ہو رہی ہے, اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت, چونکہ یہ 5th جنریشن وار سے پاکستان گزر رہا ہے, تو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پاکستان کو گندا کرنے کے لیے یا انٹرنیشنلی اس کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے تو بہت کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن فیکچول بات یہ ہے کہ کوئی ایک مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جہاں ہم نے اقلیتوں کو سلب کیا ہو. اب آئیے دوسری طرف, ان کے دھرم کا, ان کے عقیدے کا, ان کے مذہب کا بالکل احترام ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اب جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان میں اس اطلاع پر کہ جی کسی کے گھر میں, کسی مسلمان کے گھر میں گوشت موجود ہے, ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت ہے, اور لوگوں کو نکال کر, ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ فیملیز کو نکالا اور تمام لوگوں کے سامنے, مجمع کے سامنے ان کو قتل کر دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ گوشت جو ہے وہ گائے کا نہیں تھا. اتنی بڑی منافقت اور اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مکر و فریب ہے کہ جو ہندوستان یا ہندوستان کے رہنے والے گائے کو ماتا کہتے ہیں, اپنی ماں کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے. اب میں آپ کو فیکشن فگرز کی بات کروں, اور سر ان کمپنیوں کے نام جو ہیں آئیے بتائیے. یہ وہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچنی چاہیے, کہ یہ دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجموعی طور پہ ایکسپورٹ ہونے والے 94,50,000 میٹرک ٹن بیف کے, یعنی جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ بھارت ہے. اس کے بعد برازیل کا نام آتا ہے. کبھی برازیل اوپر رہتا ہے, کبھی بھارت اوپر رہتا ہے, لیکن تقریباً وہ برابر رہتے ہیں. بھارت 18,50,000 میٹرک ٹن بیف کی ایکسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 ہے. برازیل اسی کے ساتھ تقریباً اس کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے. آسٹریلیا 13,85,000 میٹرک ٹن گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے. امریکہ 11,20,000 میٹرک ٹن گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ اور کینیڈا اور دیگر ممالک کا نام آتا ہے. بھارت میں, اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سنیے گا, کہ بھارت میں گوشت ایکسپورٹ کرنے والی سب سے بڑی کمپنی, اس کا نام ہے الکبیر ایکسپورٹر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب لگتا یہ ہے کہ صاحب یہ کسی مسلمان کی کمپنی ہے نا, لیکن کمال کیا ہے کہ مسلمانوں کی کمپنی وہ نہیں ہے, بھارت کی ملکیت ہے, بھارتی مطلب ایک شخص کی ملکیت ہے, اور نہ صرف وہ ملکیت ہے بلکہ اس نے دنیا میں یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہ مسلمان اس کو چلا رہے ہیں, اور اس کا نام ہے ستیش سبروال. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا اونر ہے. یہ میں آپ کو پہلی کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. اس کے بعد ایک اور نام آتا, اچھا ان کی جو زمین ہے وہ تقریباً 400 ایکڑ پر مبنی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ بے انتہا سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر, بے انتہا سیکیورٹی, اور دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر بیف جو ہے وہ جس کا کٹ رہا ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے بلکہ وہ گائے کا بیف وہاں پر بن رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اس کا جو مالک ہے وہ ایک ہندو ہے, ایک ہندو ہے. اسی طرح ایکسپورٹرز پروسیسنگ یونٹ کا جو معاملہ ہے اس میں تمام یہ کام ہو رہا ہے. گوشت ایکسپورٹ کرنے والی تمام 10 بڑی کمپنیوں کے نام مسلمانوں کی کمپنیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں, لیکن ان تمام کمپنیوں کے مالک ہندو ہیں. جیسے عربین ایکسپورٹرز لمیٹڈ کے مالک کا نام سنیل کپور ہے, اور اس کمپنی کا ہیڈ آفس ممبئی کے مرکز میں موجود ہے. اسی طرح سے MKR فروزن فوڈ ایکسپورٹرز کے مالک کا نام مدن ایبرٹ ہے. اسی طرح سے النور ایکسپورٹرز کے مالک کا نام سنیل سود ہے, اور AOV ایکسپورٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک کا نام OP اروڑا ہے. اسی طرح سے اسٹینڈرڈ فروزن فوڈ ایکسپورٹر کے مالک کا نام کمل ورما ہے. اب اس میں کمال بات بتاؤں, آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان تمام سلوٹر ہاؤسز, ان تمام ایکسپورٹرز جن کا نام ہندو ہے, ان کو آپ کو پتا ہے پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا. ان کو پروٹیکشن دینے والے RSS کے گنڈے, ان کو پروٹیکشن دینے والے BJP کے گنڈے ہیں, ان کو پروٹیکشن دینے والے کانگریس کے لوگ ہیں, اور ان کو گائے سپلائی کرنے والے بھی کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ RSS کے گنڈے ہیں, BJP کے گنڈے ہیں اور کانگریس کے لوگ ہیں. یعنی دنیا کو یہ بتاتے ہیں
کہ ہم گائے کے ذبیحے کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماں کو کاٹتی ہے، کیونکہ گاؤں ماتا کہتے ہیں نا، اپنی ماں کو کاٹتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارت کا ملک کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اور انہیں تو میرے خیال آسٹریلیا اور امریکہ سے بھی، برازیل سے بھی بالکل بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی ماں کو کاٹتے ہیں، ان کا کمپیریزن، یہ خود اپنی ماں کو کاٹ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے سر، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور میں ہمیشہ کی طرح آج پھر یہ کہوں گا کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور پروگرام کے ایک حصے کو ہم نے مختص کیا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ اختر اڈائیں صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، اچھی گفتگو رہی۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب، استخارہ اور روحانی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رہے گی۔ آپ دوستوں کی کالز اور آپ دوستوں کے سوالات جو ہے وہ پروگرام کا اہم حصہ رہیں گے۔ ملتے ہیں، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہیں۔ جمعہ کا روز ہے، اور جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہر جمعہ کی طرح موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، جن سے ہم استخارہ اور روحانی معاملات کے حوالے سے اور شرعی مسائل کے حوالے سے ہم ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ایک جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج اس سے پہلے کہ کالز کا سلسلہ شروع ہو، ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سود کے نظام کے حوالے سے اگر دین اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو سود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ کا ہمیں جو ہے نا وہ اشارہ ملتا ہے، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جنگ کا، مطلب اتنا ایک بڑا گناہ جو ہے اور اتنا ایک غلط کام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ ہماری تنخواہیں، ہماری ساری جو دولت، آمدنی، جو کچھ اثاثات وہ سارے بینک سے ہی ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بینک میں ایک خاص فیس جو ہے ان کے سروس چارجز یا وہ بزنس سود کے معاملات جو ہیں وہ سارے کرنے پڑتے ہیں۔ انٹرنیشنلی جو ہماری اکانومی چل رہی ہے وہ بھی باہر سے جتنے پیسے ہیں وہ سود کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہم جکڑے ہوئے ہیں اس سارے معاملات میں، اس نظام میں، تو آپ کیا ایک اپنی رائے رکھتے ہیں اور کس طرح دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کا تو اظہار آپ نے خود بھی کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم سود کو تباہ کرتے ہیں اور صدقے کو پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بینکنگ کا نظام ہے، اس بینکنگ نظام میں تنخواہیں آنا لے جانا یہ اس کا تعلق سود سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ کئی بہت ہی جو سودی بینکنگ ہیں ان سے تو کئی گنا اچھی ہیں۔ بالکل صحیح کچھ ہے۔ لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی شریعت کی کچھ اور اس میں اچھائیاں کر لی جائے تو وہ بہت ہی اچھی ہو جائیں گی، کمپیریٹیولی اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ سود جو ہے، یہ میں جب وزیر اعظم پاکستان جب پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے تو انہوں نے گورنر ہاؤس میں اسپیچ کی تھی، میں اس وقت موجود تھا گورنر ہاؤس میں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر روز 7 ارب روپے سود میں دینے پڑتے ہیں، صرف سود میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلا مہینہ تھا، اس کے بعد ان کو خود بھی قرض دینا پڑا ہے دوبارہ، تو اس 7 ارب سے اور بڑھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر یہ 7 ارب روپے ہم یا 8 ارب روزانہ سود نہ دیں اور یہ پاکستان کی رعایا پر استعمال ہو تو پاکستان میں کتنی خوشحالی آ سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہ سود دینے کے بعد رقم تو وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اب آج جنگ اخبار کی سب سے بڑی ہیڈنگ یہ ہے کہ 667 فیکٹریاں جو ہے نا ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں، یعنی یہ صنعتیں، بیمار صنعتوں کو بحال کر، یہ صنعتیں جو ہے اس میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں افراد کام کرتے ہوں گے، ہزاروں نہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ سب صنعتیں تباہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے مالکان نے بینکوں سے سود لیا۔ جب پاکستان میں فیکٹریاں، اسکول، بینک سب کے سب نیشنلائز ہو گئے تھے، اس کے بعد جب دوبارہ یہ ڈی نیشنلائز ہوئے تو اس کے بعد سب لوگوں نے سوچ لیا کہ نہ جانے کب کون سی حکومت اس کو دوبارہ قبضہ کر لے گی، تو انہوں نے سب سود کی بنیاد پر جو ہے مطلب فیکٹریاں دوبارہ کھولی۔ نتیجتاً سارے ملک کا نظام تتر پتر اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے۔ تو میں نے ابھی عمران خان صاحب سے جب بات کی، میں نے جو ہے 4 دن پہلے، جی ہاں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ریاست مدینہ اور سود یہ دونوں ضد ہیں، ضد۔
آپ جو چاہتے ہو کہ وطن عزیز کو ریاست مدینہ کا نور نصیب ہو تو آپ سود کو ختم کریں. اچھا یہ ممکن ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر قرض ہے ہمارے اوپر اگر $93 بلین کا, تو فہیم صاحب ہمارے پاس $93 بلین ادا کرنے کی طاقت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعظم, ہمارا چیف جسٹس, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں ہمارا وزیر اعظم, ہمارا چیف جسٹس اور ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف تینوں مل کر بیٹھے نا, تو خالی کراچی میں کئی ہزار ارب روپے کی فالتو پڑی ہوئی ہے. ہم الحمدللہ بہت آسانی سے پاکستان کے کاروباری حضرات کے ذریعے اور پاکستان میں جو فالتو لینڈ پڑی ہے اس کے ذریعے ہم آرام سے قرض اتار سکتے ہیں اور چند مہینے اتار سکتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان پر $1 بھی قرض نہیں رہے گا. کاش یہ تینوں حضرات بیٹھ جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حالت انشاءاللہ. ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک وقفے کی طرف ہمیں اس لیے بڑھنا ہے کہ ہمیں تازہ ترین خبروں سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا ہے. تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا ہماری پہلی ذمہ داری بھی ہے. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, پھر آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں, جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے اور روحانی معاملات اور شرعی مسائل کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وقفے سے پہلے ہم سود کے موضوع پہ بات کر رہے تھے, جس کے حوالے سے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں, مگر کیونکہ ہم جب وقفہ ہوا تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ان کی کالز ہم تک پہنچی, تو ہم نے کالز لی, ان کے سوالات ہیں کچھ, اور ہم نے فیس بک سے بھی 2 میسیجز جو ہیں وہ شامل کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک ہمیں کال آئی تھی, انہوں نے کہا, ایک خاتون کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ میری خالہ ہیں جن کا نام ہے نورین, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہم ان کے لیے بہت پریشان ہیں, تو ان کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ کیا ان کی شادی ہوگی, یہ ان کا سوال تھا. ان کا سوال کو اس طرح تھا جو عام طور پر نجومی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جی ہاں. تو یہاں بیٹا یاد رکھنا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا اسے پاتا ہے. صحیح. تو یہ اچھا ہی گمان کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات لوگ نجومی کے پاس چلے جاتے ہیں, ہاتھ دکھا دیتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو اس کو یقین کر لیتا ہے کہ یہ انہوں صحیح کہا ہے, اگر نہیں ہوگا تو یقین کر لیتا ہے یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. تو کبھی بھی نجومی کے پاس جانا نہیں چاہیے, جو وہ کہے اس پہ یقین کرنا, یہ جو ہے مطلب انہیں کہ کفر پہنچاتا ہے. بہرحال یہ کہ آپ امید رکھیں, آپ اپنی خالہ سے کہیں کہ آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن عصر سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھتے رہیں, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, اور جب مغرب کا قریب آئے تو اللہ سے دعا مانگیں, درمیانہ جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہیں, درشی پڑھتے رہیں. روایتوں سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب جو شخص یہ پڑھتا ہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اس پورے دورانی میں, اور پھر مغرب میں دعا مانگتا ہے تو دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. الحمدللہ. بالکل صحیح. اور اپنی دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کال آئی ہمیں وشما کی. وشما نے کہا کہ میرے بھائی ہیں حماد محمد, وہ بڑے خوبصورت ہیں, انہوں نے MBA کیا ہوا ہے, مگر وہ بڑے بیمار ہیں اور انہیں جاب بھی نہیں مل رہی ہے, کافی زیادہ پریشان بھی ہیں. تو ان کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کرنے کی درخواست کی تھی. تو استخارہ میں ان کے بارے میں کیا اشارہ ملا ہے؟ نہیں, کسی قسم کی نظر بد یا عملیات تو نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یا مالکو یا مالکو یا مالک 90 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. حدیث پاک میں آتا ہے صبح کا سنا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہوگی ہمارا رزق خود بخود رک جائے گا. بالکل نماز ادا کرتے رہیں, ہر نماز کے بعد یا مالک کو 90 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کا اہتمام کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد کال آئی ہمیں رخشندہ کوکب صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے سحر نسیم, 11 سال سے اولاد نہیں ہوئی ان کے ہاں, اور ان کا دوسرا سوال اپنے بارے میں تھا کہ ان کے معدے میں غدود تھے, وہ معاملہ تھا کوئی, وہ سالو ہوا, اور ابھی مگر ان کا بخار اور رہتا ہے اور کھانے کو دل نہیں کرتا اور اس طرح کی طبیعت رہتی ہے ان کی. یہ 2 سوال تھے ان کے. دیکھیے بخار کے بارے میں تو 2 وظیفے ہیں. ایک تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. آج کل ڈینگی وائرس بہت پھیلا ہوا ہے, جی جی, اس میں بھی وظیفہ بہت مؤثر ہے. وہ ہے کیا فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی بخار تیز آ جائے تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو پانی پلائیں اور مریض کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے, بڑا اس کا نور فائدہ ہوتا ہے. دوسرا اگر جو عام بخار رہتا ہے اس کا وظیفہ ہے بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر. یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں.
تو بخار نارمل ہو جائے گا. بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر. بسم اللہ الکبیر. ٹھیک. اور یہ جو آپ کی شہزادی ہے سیر نسیم، اس کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. اور چونکہ یہ کراچی میں رہتے ہیں نا، تو یہ ان کو کہیں کہ میرے پاس آ جائے، ان کے شوہر آ جائے سیلانی ویلفیئر پر، تو میں انشاءاللہ 7 کھجوریں بھی دوں گا اور پورا علاج دے دوں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کھجوروں کے استعمال سے بہت سو کی لوگوں کی گودیں ہری ہو گئی. ماشاءاللہ. اچھا، ان کے بعد ایک کال آئی ہمیں صفیہ صاحبہ کی راول پنڈی سے. انہوں نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ بیمار رہتا ہے، ظہور علیہ ان کا نام ہے، اور وہ اچھے خاصے تھے. جب بلڈ پریشر کا اور ٹانگوں میں درد کا مسئلہ رہتا ہے، اور وہ سوئے ہوئے تھے، صاف کپڑے تھے، جب اٹھے ہیں تو اس پہ بلڈ لگا ہوا تھا. تو یہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی. 2 باتیں کی نا، ایک بچی کی بات بھی کی انہوں نے. جی ہاں، بچی خدیجہ، وہ جو اسکول جاتی ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، گھر میں اسکول جاتی ہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں. دیکھیں دونوں باتوں کا کے پیچھے کوئی عملیات تو نہیں ہے. اچھا، کچھ نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ شاید پنجاب سے کال کر رہی تھی نا، راول پنڈی سے. تو راول پنڈی میں ہمارا اپنا سیلانی کا ایک تو دفتر وہاں پر موجود ہے، مطلب کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں چاندنی کے پاس، اور دوسرا ماشاءاللہ گیگا مال میں بھی شروع ہونے والا ہے 4-6 دن میں. تو ایک تو یہ کہ مجھے خط لکھ دیں ابھی یہاں پر سیلانی ویلفیئر حیدرآباد کراچی کے پتے پر، تو یا تو خط لکھ لیں یا وہاں چلی جائیں. تو انشاءاللہ میں تعویذات وغیرہ دے دوں گا، تو پھر بچی وہاں بے ہوش نہیں ہوگی. جو اسکول جانے کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے نا کیا، تو وہ بھی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ شوہر کا بھی مسئلہ حل ہوگا. وجہ کچھ بھی نہیں ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے ہر نماز کے بعد یہ دم کریں. اور بچی کو جب گھر سے جب بھیج رہے ہوں تو یہ امی پڑھ لے 12 مرتبہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے 12 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر کے بھیجے، پھر کبھی بے ہوش نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. فیس بک سے ہمارے پاس 2 جو ہیں میسیجز ہم نے شامل کیے ہیں. ایک تھا فرح صاحبہ کا میسیج. انہوں نے کہا کہ میرے گھر سے پیسے چوری ہو گئے. کیا اس کا کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ پیسے چوری کس نے کیے ہیں؟ دیکھیں عام طور پر عاملین جو ہے وہ نام لے لیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے چوری کی ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم نے نہ دیکھا ہو کسی کے اوپر الزام لگانا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اسلامی ریاست ہوگی تو 80 کوڑے بھی لگیں گے ویسے الزام لگا دیا ہم نے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ پیسے ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 50 تسبیح پڑھیں، یا خالقو یا خالقو یا خالق، اللہ کا یہ نام پڑھیں 50 تسبیح پڑھنے. 1 گھنٹہ تو لگے گا لیکن کام ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ایک اور میسج آیا عارش کا. عارش کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، تو کیا انہیں پڑھائی کے لیے یا آگے مستقبل کے لیے کوئی ملک سے باہر جانا ان کے لیے مناسب ہے؟ کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جی ان کے لیے استخار ہے کہ میں یہی اشارہ ملا ہے کہ جا سکتے ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ عشرت بات کر رہی ہیں آپ سے. عشرت بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے. کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں میں سوچتی ہوں نا تو میرے بچوں کے اوپر میرے اوپر ایسا لگتا ہے جھائیاں آ رہی ہیں. اب سوتے سوتے نا کبھی دن میں بھی سوتی ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے معدے کا بھی بہت پرابلم ہے. ٹھیک ہے. بہت مطلب ایسا لگتا ہے میرے بچوں پہ بھی جھائیاں ہیں، میرے شوہر پہ بھی، میرے اوپر بھی. اور میں دیکھتی ہوں نا پر جھٹکا لگتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور اگر میں دیکھتی ہوں نا تو فوراً وہ دور چلی جاتی ہے. اچھا، پرچھائی. اوکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ نے کہا ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا میدے کا مسئلہ ہے آپ کا. میدے کا مسئلہ ہے. اور جیسے میرے بچے کی نوکری کا بھی ہے، بلال نام ہے. اگر کوئی پڑھنے کے لیے آپ بتا دیں میرے بچے کی نوکری لگ جائے. انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، ہم وقفے سے واپس آئیں گے نا، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر، سود کے حوالے سے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ اسلامی جو طرز زندگی ہے اس سے ہم بڑا دور ہو چکے ہوئے ہیں. اور ہم جس ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں آزمائے ہوئے وہ سارے کام ہوتے ہیں کہ اب دنیا میں جتنے کامیاب ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ اپنا بینکنگ کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا رشتہ ہے. اور وہ سود ان کے لیے جو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ، وہ ایک عام سی بات ہے. تو ہم یا پاکستان میں بھی اسی ماڈل کو اپنا کے یہاں بہتری کی ایک آس لگائے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اسی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. تو اس حساب سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے اور پاکستان میں اگر حالات برے ہیں تو اس کی وجہ سود ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے.
اچھا آپ کوئی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھنس گئے، ایسا نہیں ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں 100 طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے بندہ بینکنگ کو اپنا سکتا ہے، بینک 100 طریقوں سے حلال کام کر سکتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستانی ہوں یا دوسرے ملک کے مسلمان ہوں، ہم نے اغیار عالم کو نقل کر لیا، ہم نے مسلمان اسکالرس کو نہیں لیا. اگر آج بھی الحمدللہ رب العالمین مسلمانی چاہیں نا تو امام اہل سنت کا جو پورا نسخہ ہے اس پہ 100 ذریعے ہیں، 100 ذریعے، ایک نہیں 2 نہیں، 100 ذریعے ایسے ہیں کہ جس سے بینکنگ کا نظام آج بھی بالکل بے سود ہو کر پورے ملک کو نظام کو درست کر سکتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں ہم نے ایڈاپٹ کر لیا، جیسے پاکستان بنا نا تو ہم نے ان کی جو کیا کہتے ہیں عدالت کو، ان کی کوڈ کو ایڈاپٹ کر لیا. آج تک انہی کا نظام چل رہا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، اس سے بڑا عادل اور کون ہو سکتا ہے. ہم نے آج تک اس کو فالو نہیں کیا، جو کرنا چاہیے جیسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کیا، نتیجتاً آج ہم بھگت رہے. ہمارے جو نا جب کسی کا مقدمہ ہوتا ہے تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، رزلٹ نہیں آتا. اور پھر جو علل اعلان سزاؤں کا تصور قرآن پاک میں ہے، اگر وہ مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ہم دیکھیں کہ جس ملک میں یہ نظام کچھ ہے، جیسے سعودی عرب میں کچھ ہے تو اس کا نظام کی وجہ سے وہاں قتل کتنے کم ہوتے ہیں. اور کس وجہ سے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر قتل پر قصاص فرض ہے. اب یہ فرض پر اگر ایک ملک میں عمل ہو رہا ہے تو دنیا کے سب سے کم قتل وہاں ہو رہے ہیں. تو ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کریں. قرآن کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو بس یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ بڑے مطلب یعنی کہ خوش ہیں. ایک تو وہ کافر ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، ان سے کوئی باس پرس نہیں اس بات کی. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سے، اور اللہ کے رسول کی روایت میں موجود ہے کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. یعنی ہمارے یہاں رکاوٹیں ہوں گی، مسلمانوں رکاوٹیں ہوں گی. تو بہرحال مختصر کہنے کا ایسا نہیں ہے کہ ہم سے کو کہے کہ تم مطلب سود سے آزاد ہو جاؤ تو آزادی ہو سکتے، 100% آزاد ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی شکست ہماری ہے، ہار ہماری ہے. اور دوسری بات یہ بھی تو ہے نا کہ ہم سود کو تباہ کرتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. ہاں اب دیکھو یہ صدقے پر کام شروع ہوا ہے تھوڑا بہت، جو بھی ہمارے ریاست کرنا شروع کر دیا. جی ہاں. تو اس پر پوری دنیا ہمارے اپنے ہی ناراض ہو رہے ہیں. تو بھائی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ہر معاملے کا خیال کرے. اب اللہ کرے ایسے نظام آئے. صحیح. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی اور آپ نے سود کے بارے میں ذکر بھی کیا، تو ان کے کیا تاثرات تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. تو ایک کالر لے لیتے پہلے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی بھائی میں سلمہ گجر خان سے بات کر رہی ہوں. سلمہ بات کر رہی ہیں گجر خان سے. میں ان سے پوچھنا تھا کہ میرا بھائی 9 سال سے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، سعد ان کا نام ہے، تو ان کی وہ اسٹے تو کہتے ہیں لیکن ویزا کارڈ نہیں آ رہا جس میں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بھائی ان کا ویزا ہو گیا، اسٹے ہو گیا ہے. وہ ویزا کارڈ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا تھا کہ 2.5 مہینے کے اندر بھیجیں گے لیکن ابھی تک نہیں آیا، 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو پلیز کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ انگلینڈ میں شادی بیاہ کی چیزیں رکھی ہیں، اب ان کی شاپ ہے 2005 میں شروع کی تھی نے، لیکن ان کے کام رکاوٹیں بہت ہے، کوئی کام آگے نہیں چل رہا، بہت سلو ہے کام. تو پلیز پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ ان کا کاروبار ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. نام بتا دیجیے شوہر کا. میرے اورنگزیب نام ہے. اورنگزیب، ٹھیک ہے. اور میرے بھائی کا نام ہے خرم شہزاد. ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ کے سوالوں کا جواب. اور دوستو ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. سوالات ہمارے پاس ہیں آپ دوستوں کے اور ان کا جو جواب ہے وہ ہم ابھی بشیر فاروقی صاحب سے حاصل کریں گے. اچھا بشیر صاحب، وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی عشرت صاحبہ کی حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ یہ سوتی ہیں تو انہیں جھٹکے لگتے ہیں
اور ان کو ایسا لگتا ہے جب سو کے اٹھتی ہیں کہ کوئی کسی کی پرچھائی ہے کوئی ہے, اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی ایسے ہی لگتا ہے جب یہ آنکھ کھول کے غور کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ دور چلی گئی ہے پرچھائی, کوئی اس طرح کی ان کی کیفیت ہے. تو اس بارے میں استخارہ کیا آپ نے, کیا رہنمائی ملی؟ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کا تعلق کوئی عملیات سے ہو, اثرات سے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ دو مشورے ہیں, ایک تو یہ کہ جب رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں کہ یہ سنت بھی ہے, اور تینوں کل شریف جو ہے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, تینوں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن ہاتھ پھیریں, یہ سنت رسول بھی ہے. اور بقیہ یہ کہ ہر نماز کے بعد یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ کا ورد کریں. اور حیدرآباد سے کال کر رہی ہیں, لطیف آباد میں بھی, حیدرآباد میں ہماری کئی برانچیں ہیں, وہاں سے آپ رابطہ کر لیں تو سارے بچوں کے تعویذات دے دیں گے وہ لوگ, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا, اور بلال کے لیے بھی تعویذ مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اچھا, سلمہ صاحبہ نے ہمیں فون کیا گوجر خان سے. انہوں نے یہ کہا کہ 9 سال سے بھائی انگلینڈ میں ہے, ان کا کارڈ کا کوئی شاید وہ کہتے ہیں 2.5 مہینے میں آنا تھا, 4 مہینے سے آیا نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ شوہر کا نام اورنگزیب ہے, وہ انگلینڈ میں, ان کا کوئی بزنس وغیرہ ہے جو بڑے برے حالات ہیں ان کے, تو وہ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے, تو وہ بھی ذرا استخارہ کیجیے اور بتائیے. دونوں باتوں کے پیچھے کوئی عملیات نہیں ہے, کچھ نہیں. اوکے. اچھا, ویزے کے لیے انہیں یہ کہوں گا کہ 5 تسبیحاں عشاء کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب, یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. مسبب یا مسبب الاسباب کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ راستے بنانے والی ذات میرے راستے بنا دے. تو یہ 5 تسبیح پڑھیں, انشاءاللہ جلدی ہی کام ہو جائے گا. بقیہ شوہر کے ساتھ بھی کوئی ایسی عملیات تو نہیں ہے. 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں, کوئی سا درود شریف, چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں. تو 500 مرتبہ ثواب کی سے درود شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا کرم ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد یاسمین صاحبہ نے ہمیں ملتان سے فون کیا. انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں 6-7 سال سے وظائف کر رہی ہوں اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں. بیٹی خوبصورت بھی ہے اور بینک میں جاب بھی کرتی ہے, مگر ان کی شادی, رشتے آتے بھی ہیں, شادی نہیں ہو پاتی, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جی, یہ تو معاملہ ان کا عملیات کا ہے, عملیات کا معاملہ. یہ اشارہ یہ ملا ہے. آپ فکر مت کریں بہن, میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کارڈ کروں گا. اللہ نے چاہا تو آپ نے جو پڑھا ہے 6-7 سال سے, اس کا اللہ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا, ضائع تو نہیں ہوگا. البتہ ایک حدیث پاک میں کہ یوم الجمعہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 1-2 نہیں. اچھا, آج جمعے کا دن درود شریف پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد پڑھیں 134 مرتبہ یا سمدو یا سمدو یا سمد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, آپ کی مشکلیں دور فرما دے گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ابھی پروگرام میں ہمارے پاس کچھ 6-7 منٹ ہیں اور ہم کال تو اور نہیں شامل کر سکیں گے. 2 سوال, ایک سوال تو عمران خان صاحب والا ہے, وہ ہمیں کرنا ہے. اس عملیات کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے. نہیں, ایک ہماری بہن نے کہا نا ابھی غزالہ نے, یس, ایک سوال ہوگا. میں جواب دے دیتا ہوں. غزالہ کراچی سے, انہوں نے کہا کہ شوہر بہت بیمار ہیں, چل نہیں سکتے, اور یہ بہت پریشان تھی. ان کا نام کاشفہ, اور کہتے کہ پلیز کچھ نہیں. دیکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بڑے دروازے کھٹکھٹا لیے, مجھے آپ کے پاس آنا ہے, انہوں نے خاطر. تو بہن آپ بالکل میرے پاس آ سکتی ہیں, لیکن میرے ہم خواتین سے ملتے نہیں ہیں, مگر ہمارے پاس کئی معلومات ہیں جو ان سے ملتی ہیں. اب ہمارے پاس صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آ سکتی ہیں, اور آنے کے بعد ہم انشاءاللہ مالش کے لیے تیل دیں گے ان کو, اور اس کے علاوہ پورا علاج دے دیں گے. تو ان کے شوہر نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں, وہ اگر شوہر آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس زور کے لیے پہنچ جائیں, میں ملاقات کر لوں گا. ٹھیک ہے, آپ ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بہادر آباد میں, جی, بہادر آباد میں جو سیلانی کا ہیڈ آفس ہے وہاں پر یہ آ جائے راؤنڈ اباؤٹ پر. انشاءاللہ وہ پورے شکاری کو پتا ہے, ہر جگہ کو پتا ہے. تو کوئی فیس وغیرہ تو نہیں دیتے آپ؟ ہم لوگ الحمدللہ تحفہ بھی نہیں لے لیں گے تو فیس تو دور کی بات ہوگی. صحیح, بالکل صحیح ہو گیا. میں نے کہا اس طرح لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ایسا کلیئر ہو جائے. اچھا, عملیات کے حوالے سے شارٹلی خان صاحب والی بات رہ جائے گی. خان صاحب والی بات, ٹھیک ہے, اوکے. عملیات والی بات ہم پھر نیکسٹ اگلی چیز پہ کریں گے. خان صاحب سے آپ ملے, آپ نے سود کے خاتمے کے حوالے سے بات کی, تو ان کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ کیونکہ ایک طبقہ ابھی بھی ایسا ہے جو صرف ان سے مخالفت کے لیے انہیں کہتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. تو جب دین اسلام کے انہوں نے نمائندہ مسلمان ہونے کا انہوں نے ایک ثبوت دیا, ایک UN کے جنرل اسمبلی میں خطاب میں ایک بتایا کہ مسلمان کون ہے اور کیا ان کی تھاٹس ہیں, تو آپ سے جب ملاقات ہوئی تو وہ سود کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ختم کرنے کے بارے میں کوشاں ہیں؟ دیکھیں, حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم نااہل کو اہل کی جگہ دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو. ٹھیک ہے. تو بدقسمتی ہمارے پاس سیاسی دھرتیاں جو ہے نا, اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. نااہل جو ہے اہل کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. صدر ریگن جو ہے نا, یہ ناکام ترین شخص تھا, ناکام ترین شخص. یہ زندگی اس کی ناکام گزری تھی ہر فیلڈ میں. جب یہ صدر بنا
تو اس نے ایک فن اختیار کیا. وہ فن یقیناً اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے آقا کا فرمان ہے نا کہ اہل کو اہل کی جگہ بٹھاؤ. صحیح ہے. اس نے پورے امریکہ سے جتنے ماہرین تھے سب کو بلا لیا, معیشت کے ماہر کو, تعلیم کے ماہر کو, ہر ماہر کو بلا لیا, اور اس نے پھر وہ جو حکومت کی وہ امریکہ کی لاجواب حکومت بنی. ٹھیک ہے, میرٹ پہ بھرتیاں کی. تو عمران خان کی بھی پالیسی یہی ہے, پاکستان سے باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کو مطلب یعنی کہ جو ہے اس کام کو دے رہے ہیں. جب میں نے ان کو بات کی, وہ ہر جائز بات کو قبول کرنے والا شخص ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے, جیسے ابھی اس نے کہا کاش میرے دست قدرت میں ہوتا تو 500 وزیروں کو میں سزا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا حاکم بھی چاہتا ہے تو کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اتنی سخت بیوروکریسی ہے اور بیوروکریٹس جو بھی ہیں. پہلے مختصر کہنے کا یہ ہے, عمران خان نے میری بات سنی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو ریاست مدینہ کا تصور جو وہ لے کر آئے ہیں, یہ ان کے ذات کا تصور نہیں ہے, ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو کوششیں ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے ہوں وہ ساری اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے, اور ہم بھی ایک واقعی ریاست مدینہ میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں. آمین. ابھی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. ہمارے پاس کوئی تقریباً 2.5-3 منٹ ہیں, اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ دعا کریں, اور دعا کے ساتھ ہی ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے. اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اس دعا میں شامل ہوں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو اور حضرت بشیر فاروقی صاحب کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی ہماری, ہمارے ماں باپ کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرماؤ. فتنہ دجال سے اور جتنے ظاہر اور پوشیدہ فتنے ان سے بچا لے. اے اللہ, نزا کی گھڑیاں ہم پر آسان کر, روح کے نکلنا ہم پر آسان کر, سکرات کی تکلیفوں سے بچا لے. ایمان اور عافیت